بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلوبلائزیشن پر بات کرنے سے پہلے قرآن کی ایک آیت کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، اگر فاسق تمہیں کوئی اطلاع دے تو اس کی اچھی طرح تحقیق چھان پھٹک کر لیا کرو۔ قرآن کی اس آیت کا مفہوم ذرا ذہن میں رکھیے گا، آگے چلتے ہیں۔ گلوبلائزیشن یعنی عالمگیریت کے معنی یہ لیے جاتے ہیں کہ کوئی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر دنیا کے کسی دوسرے کونے میں اپنی پروڈکشن کو، اپنے مال کو بیچ سکے، اور دنیا کے کسی ایک کونے میں بیٹھ کر دنیا کے کسی دوسرے کونے میں کیش کو ٹرانسفر کر سکے، اور بیچ میں بارڈر ریسٹرکشنز نہ ہوں، اور ملکوں اور ریاستوں کے بیچ میں بھی انویسٹمنٹ بورڈز ہوں جو کہ ایز ٹو ڈو دا بزنس کو فیسیلیٹیٹ کریں، یعنی پوری دنیا جو ہے ٹریڈ زون ہو، اور جو بھی جہاں چاہے اپنے مال کو، پروڈکشن کو بیچ سکے اور منافع کما سکے۔ تو یہ بنیادی مطلب اس کا لیا جاتا ہے۔ بالعموم یہ کانسیپٹ نیا نہیں ہے، یہ پرانا ہی ہے۔ اگر آپ تاریخ کے صفحات میں دیکھیں تو اوٹومن امپائر، رومن امپائر، پرشین امپائر اور برٹش امپائر کے دور میں جو ریاستیں ان کے رٹ کے نیچے ہوتی تھیں، ان کے بیچ اسی پیٹرن پر بزنس ہوتا تھا۔ بارڈر ریسٹرکشنز نہیں ہوتی تھی، اور اسی طریقے سے فری زون ہوتا تھا بزنس کے لیے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سینکڑوں سال پہلے یہ پیٹرن، یہ میتھڈولوجی آف بزنس استعمال ہوتا تھا۔ تو یہ کانسیپٹ نیا نہیں ہے، کانسیپٹ پرانا ہے۔ ہاں، نام نیا ہے، گلوبلائزیشن نام اس کا نیا ہے، یعنی عالمگیریت۔ اور یہ نام اس کا جب دیا گیا کہ جب یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس اور یو ایس اے کے بیچ میں جو ڈیکیڈز تک ٹگ آف وار چلا کولڈ وار کی شکل میں، اور وہ کنکلوڈ ہوا 90s میں یو ایس ایس آر کی ڈس انٹیگریشن کی صورت میں، اور یو ایس ایس آر ڈس انٹیگریٹ ہوا بہت ساری کارز میں۔ تو ایسی صورت میں دنیا یونی پولر ہو گئی، یعنی صرف ایک عالمی طاقت رہ گئی جو کہ تھی امریکہ، یو ایس اے۔ دنیا جو ہے، امریکہ جو ہے دنیا کا واحد ورلڈ پاور بن گیا، واحد سپر پاور بن گیا، دنیا یونی پولر ہو گئی۔ اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ نے نیو ورلڈ آرڈر دیا، اور اسی کے ساتھ گلوبلائزیشن کا بھی نظریہ دیا، جس کو اس وقت کے لوگوں نے اور ممالک نے اور لگ بھگ پوری دنیا نے بڑا اپریشیٹ کیا، اور اس حوالے سے بڑی سپورٹ میں لکھا گیا۔ خاص طور پہ مسلم کنٹریز میں اس حوالے سے بڑا اپریسیشن آیا، بڑا انڈورسمنٹ آیا، بڑی سپورٹ آئی مسلم کنٹریز میں، بڑے کالم لکھے گئے، ایڈیٹوریل لکھے گئے اس کی سپورٹ کے اندر، اور مانا گیا کہ اب تمام دنیا کے اندر بزنس پراسپیرٹی آ جائے گی، اور ہر ملک جو ہے اپنا پروفٹ کما سکے گا، اور دنیا بزنس کا پورا زون بن جائے گی، اور اس بزنس کرنا آسان ہو جائے گا، اور اپنی جو پروڈکشن ہے اسے بیچنا آسان ہو جائے گا دنیا کے کسی بھی حصے میں، یہ مانا گیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ نظریہ جو امریکہ نے دیا، تو یہ واقعی ایسا ہی تھا جو اس وقت لوگوں نے اس کو جو ہے سمجھا، اور اس کو کمپریہینڈ کیا، اور یہ سمجھا کہ اس سے بڑے فائدے ہوں گے۔ تو آئیے تھوڑا غور کر کے دیکھتے ہیں مسئلے پہ کہ معاملہ واقعی ایسا تھا یا نہیں تھا۔ تو جب ہم تھوڑا سا کانسنٹریٹ کرتے ہیں مسئلے پہ تو پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یو ایس اے یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی مینوفیکچرنگ پاور یو ایس اے ہی ہے، اور دنیا کی بہترین انڈسٹریز یو ایس اے ہی کے پاس ہیں، اور دنیا کی بہترین فیکٹریز اور کمپنیز یو ایس ہی کے پاس ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر گلوبلائزیشن کا ماحول ہوتا ہے، کیونکہ وہ انڈسٹریل ریولوشن لا چکا تھا، پہلے ہی لا چکا تھا، تو انڈسٹریز بہترین نمبر 1 ہائی کلاس انہی کے پاس تھی، دنیا کی نمبر 1 فیکٹریز انہی کے پاس تھیں، دنیا کی نمبر 1 ٹیکنالوجی انہی کے پاس تھی، دنیا کی نمبر 1 مین پاور انہی کے پاس تھی۔ تو یو ایس اے اس بات کو اچھی طرح سمجھتا تھا کہ گلوبلائزیشن کا اگر ماحول ڈیولپ ہوتا ہے دنیا میں،
تو لگ بھگ پوری دنیا اس کی بائر بنے گی، کیونکہ اس کے لیول کا مینوفیکچرر کوئی نہیں تھا اور نہ اب ہے فی الحال۔ تو اس بات کو وہ جانتا تھا کہ ایسی صورت میں جو ہے اسی کی پروڈکشن، اسی کا مال پوری دنیا میں اسپریڈ ہوگا اور دنیا اس کی بائر بنے گی۔ آج بھی کوئی مسلمان ملک ایسا نہیں ہے کہ جو کانفیڈنٹلی، سرٹینلی یہ بات یہ کلیم کر سکے کہ میری جو مینوفیکچرنگ پاور ہے وہ امریکہ سے بہتر ہے یا برابر کی ہے یا امریکہ جیسے ممالک کے لیول کی ہے۔ آج بھی کوئی مسلم ممالک ایسا نہیں ہے کہ جو کانفیڈنٹلی یہ دعویٰ کر سکے۔ اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلم کنٹریز میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور دوسرے بہت سارے مسائل ہیں۔ اس حوالے سے وہ وسائل نہیں ہیں، اور خاص طور پہ اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی لگ بھگ امپورٹ بیسڈ ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر ایسا ماحول بنتا ہے تو دنیا کے زیادہ تر ممالک کو تو بائر کی لسٹ میں رہنا تھا۔ تو امریکہ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے ریئلائز کر چکا تھا کہ دنیا کی بہترین پروڈکشن جو ہے وہی پیدا کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں باقی دنیا اس کی بائر بنے گی۔ بائر بننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ گلوبلائزیشن کے ماحول میں اگر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو گلوبلائزیشن کے ماحول میں اگر آپ بائر کے اینڈ پہ ہوتے ہیں، بائر رہتے ہیں، تو آپ کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی میٹھی ڈش نہیں ہے۔ منافع یعنی پروفٹ کیپٹل کی شکل میں ان ملکوں کی طرف جائے گا کہ جن کے پاس جو ہے بہترین مینوفیکچرنگ پاور ہے، بہترین انڈسٹریز ہیں، بہترین ٹیکنالوجی ہے۔ تو ایسے ملکوں سے نکل کے منافع جو ہے کیپٹل کی شکل میں، پروفٹ کی شکل میں ان ملکوں کی طرف جائے گا جو مینوفیکچرنگ میں نمبر 1 ہے۔ تو جب تک آپ بائر کے اینڈ پہ رہیں گے تو آپ تو فائدہ دینے والے بنیں گے، فائدہ لینے والے نہیں بنیں گے۔ تو ایسی صورت میں یہ بات سامنے آتی ہے، جب مختصر ترین تھوڑا سا اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ نعرہ جو ہے USA نے اپنے ہی فائدے کے لیے لگایا تھا، اپنے آپ کو ہی فائدہ دینے کے لیے یہ اس نے نظریہ دنیا کو دیا تھا۔ در حقیقت یہ بات سامنے آتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا واحد ایکیورمنٹ یہ ہے، اگر گلوبلائزیشن کے ماحول سے مسلمان ملکوں کو فائدہ اٹھانا ہے تو اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح مینوفیکچرر بنانا ہے، تو آپ کہیں نہ کہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بائرز کی لائن میں ہی رہیں گے، بائرز کی لسٹ میں رہیں گے تو آپ کے لیے اس میں کوئی خوشخبری نہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ اس گیم میں لوزر ہوں گے تو یہ بھی صحیح تشریح ہوگی۔ تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ USA نے یہ جو نظریہ دنیا کو دیا تھا، در حقیقت وہ اپنے آپ کو ہی وہی اس کا بینیفیشری تھا۔ اس بات کا احساس ہم مسلم کنٹریز شروع میں، ابتدا میں شاید نہیں کر سکے تھے۔ تو بہرحال جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ all that glitters is not gold، all that glitters is not gold، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی ہے۔ تو مسلمان ملکوں کو چاہیے کہ جو ویسٹ سے کوئی بھی ایسا نظریہ آئے، کوئی بھی چیز آئے تو اسے ایک دم اسٹینڈرڈ نہیں مان لینا چاہیے، بلکہ اس کے پروز اینڈ کنس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ So I will urge all Muslim countries not to ride that horse whose bridle is being driven by anybody else, especially by America۔ تو اس بات کا احساس کرنا چاہیے۔ تو بہرحال میں اپنی بات کو ختم کروں گا اسی آیت سے کہ جو میں نے شروع میں کوٹ کی تھی، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن میں سورہ الحجرات آیت نمبر 6 کے اندر کہ مسلمانوں، اگر فاسق تمہیں کوئی اطلاع دے تو اچھی طرح دیکھ پرکھ کر لیا کرو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔